صفحہ نمبر 80۔ تلاوت قرآن دو الفاظ کا مجموعہ ہے اور دونوں الفاظ عربی زبان کے ہیں۔ تلاوت کا مطلب پڑھنا ہے اور قرآن وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ تعارف: میں اپنا تعارف کرا دینا چاہتا ہوں کہ مضمون کے پڑھنے والے کو لکھنے والے کے متعلق شکوک و شبہات نہ رہیں اور وہ دل جمی سے پڑھے اور عمل کرے۔ میرا نام رحمت علی ہے اور والد محترم بابا سونے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ قادری نوشاہی بزرگ گزرے ہیں اور اپنے باپ دادا بابا دہلے شاہ، بابا عبداللہ شاہ رحمہ اللہ اجمعین کی درگاہ کے گدی نشین رہے۔ میں نے حضرت صاحب کرما والے سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی۔ 30 سال حضرت شاہ ابو البرکات سید احمد قادری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی۔ بچپن سے ہی تصوف اور دین کی تعلیم بابا دہلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور دنیاوی تعلیم میں BA تک رسائی کی۔ فاضل پنجابی میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اس لحاظ سے اس عاجز کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ سے نسبت و فیض حاصل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک چومنے والے اولیاء اللہ کی قدم بوسی کرنے والوں میں سے ہوں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے روشنی کا متلاشی اور ان کا غمخوار ہوں۔ مقصد: اس مضمون کے لکھنے کا مقصد اس عاجز کے دل میں یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے آسانی ہو، ہدایات میسر ہوں اور قرآن کی محبت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھے۔ صفحہ نمبر 81۔ طہارت: ارشاد ربانی ہے: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ ترجمہ: بے شک ستاروں کے چلنے کی اور یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک وہ کرم والا قرآن ہے، محفوظ کتاب میں ہے، جب تک پاک نہ ہو اس کو نہ چھوؤ، اتارا ہوا ہے سارے جہانوں کے رب کا۔ معلوم ہوا قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے خود پاک ہونا لازمی ہے، صاف ستھرے رہنا شرعی لحاظ سے ضروری ہے۔ ان اللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پاکیزگی کی ساری شرائط کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ میرے دیکھنے میں آئے ہیں کہ جنابت کی حالت میں ہونے کے باوجود دن کو نہائے بغیر سردی کے خوف سے دھوبی کے دھلے کپڑے پہن کر بالوں میں کنگھی کر کے بازار میں نکلتے ہیں، اور اسی طرح بہت سی بہنیں ہیں جن کو ناپاکی کے مسائل کا علم نہیں اور وہ اپنے خامدوں اور بچوں کو اسی حالت میں کھانا پکا کر دیتی ہیں۔ بہت کم گھرانے ہیں جن میں طہارت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں جنبی مرد یا عورت ہو اور غسل نہ کیا تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کئی لوگ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب والی جگہ کو پانی سے نہیں پاک کرتے۔ پیشاب کے گندے قطرے جسم پر اور کپڑوں پر پڑتے ہیں مگر وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ظاہری و باطنی نجاست میں ملوث ہوتے ہیں اور بعض دفعہ شیاطین کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ دودھ دہی والے دکاندار کا شاگرد دکان کے برتن اور پیالے نیچے بہتے ہوئے گندے نالے سے دھو کر اوپر سجا رہا تھا۔ صفحہ نمبر 82۔ اور ایک بستی کی عورتیں گندے نالے پر کپڑے دھو رہی تھی۔ جب پوچھا گیا تو جواب ملا، ٹیوب ویل کا پانی بھی اس میں بہتا ہے، کیا گندے پانی کو پاک پانی میں ملانے سے طہارت باقی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، مستعمل پانی مطہر نہیں ہوتا، یعنی استعمال شدہ پانی انسانی کپڑوں اور برتنوں کو صاف تو کرتا ہے مگر پاک نہیں کرتا۔ اگرچہ کسی کا منہ ہاتھ کتنے ہی صاف ستھرے ہوں، ان کی میل وغیرہ کا اثر پانی میں موجود نہ ہو، تاہم اس کی باطنی نجاست کا اثر اس پانی میں داخل ہو کر اس کو ناپاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مجھے وضو کرنے والے کے پانی کے گرنے سے اس کے گناہوں کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وضو کرنے سے جسم پاک ہوتا ہے اور گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اس لیے جو پانی استعمال کیا جائے دوبارہ پاکیزگی کا اہل نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کا جسم اور کپڑے صاف اور پاک ہونے چاہیے۔ وہ پاک پانی سے وضو کرے، بوقت ضرورت غسل بھی پاک
صاف پانی سے کرے۔ اگر پانی میسر نہیں یا بیمار ہے، پانی پر قدرت نہیں رکھتا یا خوف کی وجہ سے پانی تک رسائی نہیں تو تیمم کرے۔ دونوں ہاتھ پاک مٹی، ریت، پتھر دیوار پر مارے اور چہرے پر ملے، پھر ہاتھ دوبارہ مارے اور بازوؤں پر ملے، وہ پاک ہو گیا، نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت کرما والے سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کا قول ہے، تیمم سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں اور جسم بھی۔ جسم، کپڑوں اور جگہ کی طہارت کے بعد قرآن کی طرف رجوع کرو، پکڑو، کھولو اور پڑھو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ پیشاب والی جگہ دھو لیں۔ صحت الفاظ: قرآن کی تلاوت کے وقت الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ذال، ذا، ضاد، ضا کے مخرج معلوم ہونے چاہیے۔ ثا، سین، صاد کا فرق واضح کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ قاف، کاف بڑے کوے والے کی آواز چھوٹے کوے کی آواز، با، میم ہونٹوں کو ملانا لازم ہے تاکہ اپنے تئیں اور سننے والے کو قرآن کے الفاظ کی ادائیگی، مفہوم اور مطلب کا صحیح پتہ چلے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دینی مدرسوں سے رجوع کیا جائے۔ محلہ میں کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا یا پڑھانے والی ہو تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بچوں کو بیکار گلیوں محلوں میں گھومنے اور گالی گلوچ سیکھنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ یہی معمولی باتیں ان کے اخلاق کو بگاڑنے میں کافی کام کرتی ہیں۔ اگر علم تجوید میسر ہو تو حاصل کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے سننے آتے ہیں، انسان سنتے ہیں، جنات سنتے ہیں۔ اچھا قاری لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتا ہے، جبکہ غلط پڑھنے والا نہ خود فائدہ حاصل کرتا ہے نہ ہی دوسروں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید عبارت یا گفتگو کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اہل علم نے پڑھائی کے وقت ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں۔ قرآن مجید عبارت یا گفتگو کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اہل علم نے پڑھائی کے وقت ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اوقاف: وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، تعریف وقت ہے سانس کو توڑنا، آواز کو بند کرنا، آخری حرف ساکن کرنا۔ وقف کی دو قسمیں ہیں، وقف اختیاری، وقف اضطراری۔ وقف اختیاری وہ ہے جہاں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، وقف اضطراری وہ ہے جہاں پڑھنے والے کا سانس خود بخود ٹوٹ جائے اور وہ ٹھہرنے پر مجبور ہو۔ وقف اضطراری کی حالت میں آخری حرف ساکن کریں مگر دوسرے سانس میں پیچھے سے ملا کر اس لفظ کو ادا کر لیں۔ اس لفظ کو صحیح سے ادا کر کے آگے تلاوت کریں۔ وقوف اختیاری کے رموز درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 84۔ رموز گول: جہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے وہاں دائرہ لگاتے ہیں۔ حقیقت میں گول تا ہے، وقف تام کی علامت ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ علامت وقف کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیم، وقف جائز ہے، ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ زا، وقف علامت مجوز کی ہے، نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، علامت وقف مرخص کی ہے، ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صلا، الوصل الاولی، اختصار ہے، ملا کر پڑھنا چاہیے۔ قاف، قیل علیہ الوقف، خلاصہ ہے، ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ صل، قد یوصل کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ قف، اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ۔ سین، سکتہ، سکتہ کی علامت ہے ٹھہرنا کسی قدر مگر سانس نہ ٹوٹے۔ وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے، سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا مگر سانس نہ ٹوٹے۔ یہ علامت کبھی عبارت کے اندر اور کبھی اوپر استعمال ہوتی ہے۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہ ٹھہرے، اگر اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ کاف، کاف کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے۔ اگر کوئی عبارت تین تین نقطوں میں گھری ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے پہلے پر وقف کرے یا دوسرے نقطے پر وقف کرے۔ اس قسم کی عبارت کو معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 85۔ سجدہ تلاوت: جہاں سجدہ لکھا ہو وہاں سجدہ تلاوت قرآن ادا کرے، قبلہ رخ ہو کر باوضو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، 3 مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھے
قرآن پاک میں 14 جگہ سجدہ تلاوت ہے اور امام شافعی کے نزدیک 16 سجدے ہیں۔ اگر سجدے والی آیت کو بار بار پڑھنا لازم ہو تو ایک سجدہ لازم ہے۔ پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ سننے والے اگر اس وقت نہیں کر سکتے تو بعد میں ضرور کریں، بہتر ہے کہ اسی وقت سجدہ تلاوت ادا کیا جائے، ورنہ نیت کر کے بعد میں ادا کرے۔ جگہ کی تنگی، مجلس کی بھیڑ، بچہ گود میں ہونا یا کوئی اور وجہ تاخیر کا سبب بن سکتی ہے، یاد رکھیے اور بعد میں سجدہ ادا کریں۔ توجہ الی الکتاب، قرآن اللہ کا کلام ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جب ہم تلاوت شروع کریں تو لازم ہے کہ دل و دماغ کو دوسرے خیالات سے فارغ کر کے اس مقدس کتاب کی طرف توجہ کریں۔ ایک سوئی نہایت ضروری ہے، ورنہ پریشان خیالی سے توجہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی رہتی ہے، دل نہیں لگتا، جمائیاں اور انگڑائیاں آتی ہیں، تلاوت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم کتاب اللہ کو غور اور انہماک سے پڑھیں گے تو اللہ کے احکام اور منکرات کا ہمارے دل میں اترنا آسان ہو جائے گا۔ ہم جہان میں قرآن کے نور کی روشنی میں قدم رکھیں گے اور ظلمت کے خطرات سے بچے رہیں گے۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت سے پہلے اور بعد میں بھی اس کی تعظیم دل میں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت کسی سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ نہایت ادب و احترام سے پڑھنے میں مشغول رہے۔ قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹنا چاہیے تاکہ وہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ قرآن پاک کو صاف ستھری جگہ پر رکھے۔ قرآن کریم کو پیٹھ نہیں دینی چاہیے۔ قرآن پاک کو گندگی نہیں لگانی چاہیے، نہ ہی گندے ہاتھ لگانے چاہیے، بلکہ خوشبو لگا کر ثواب حاصل کرے۔ صفحہ نمبر 86۔ قرآن کریم کے اوپر دوسری کتاب نہیں رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف بھی ہو تو قرآن کا درجہ اول ہے، پھر دوسری دینی کتابوں کا۔ پسینے والے ہاتھ قرآن پاک پر نہ رکھے جائے۔ اگر گرمیوں میں پسینے کی کثرت ہو تو رومال وغیرہ رکھ لے۔ مکھیوں کو قرآن پر نہ بیٹھنے دے۔ قرآن کے الفاظ کو نشانہ نہ بنایا جائے، طعن و تشنیع کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اس کے الفاظ کی غلط مثالیں نہ دی جائیں۔ راستہ میں چلتے ہوئے قرآن عظیم کو سر پر رکھیں یا سینے سے لگائیں۔ روزانہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پارہ قرآن روزانہ پڑھنا پسند فرمایا۔ صحابہ کرام 5-6 پارے روزانہ پڑھتے تھے، ایک پارہ یا اس سے کم۔ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بہت درجات ہیں۔ حافظ قرآن قیامت کے دن 10 مسلمانوں کی شفاعت کے لائق ہوگا۔ اس کے والدین کو سنہری تاج پہنایا جائے گا، فرشتے اس کے جلوں میں ہوں گے۔ قرآن کو اللہ کا کلام مانے اور دل سے تصدیق کرے، کسی اور کا کلام نہیں۔ قرآن مجید کی طرف پاؤں نہ بچھائیں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہیں اور سنیں غور سے۔ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں، جس باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہیں۔ قرآن بیچ کر رقم وصول نہ کریں۔ آداب استاد، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، اس کو علم سکھایا سخت قوتوں والے زوراور نے۔ سورۃ النجم۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھایا آدم کو سارے نام۔ سورۃ البقرہ۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صفحہ نمبر 87۔ اور ہم نے بیان کیا لوگوں کو اس قرآن میں ہر چیز کی کہاوت تاکہ وہ سوچیں۔ سورۃ الزمر۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے حدیث۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، ہر شے کا نام بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم سکھایا، قرآن ان پر نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن و حدیث کی کتاب اور حکمت کے علوم سے بہرور فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مقرر فرمایا جو اس پر ان کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ یعنی قرآن کے نگہبان ہیں۔ اگر قرآن تمہیں سمجھ نہ آئے، حدیث رسول کی خبر نہ ہو، قرآن حدیث جاننے والوں کی خدمت میں جاؤ اور ان سے پوچھو، ان کی تعلیمات اور ارشادات سے استفادہ حاصل کرو۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نری سمجھونی ہے، قرآن ہے صاف۔ یاسین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو تو کوئی ہے سوچنے والا۔ سورۃ القمر۔